دیکھیے گڈ مارننگ مانچسٹر ہر صبح 8 بجے صرف ڈی ایم ڈیجیٹل پہ. DMTV, your number one choice. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہلا اور جی پروگرام ہے ہمارا صوفی گائیڈنس اور اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی. انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر سے کہنا چاہوں گی کہ رمضان مبارک سب دیکھنے والوں کو. جہاں جہاں ڈی ایم دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی سب کو رمضان کی بہت مبارک ہو. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی دعا کروں گی کہ آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزرے اور آپ کی جو نیک دلی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں. باقی جی اب ہم آ جائیں گے اپنے پروگرام کی طرف. پروگرام ہمارا ہے صوفی گائیڈنس اور گیسٹ ہمارے شاہ صاحب ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے, طریقت ویسیہ سے ہے. اور شاہ صاحب جو ہے صاحب علم بصارت, صاحب علم العداد, اور جو ہے شاہ صاحب کا 3 نسلوں سے فیضیابی کا بھی سلسلہ جاری ہے. باقی ان کے جو اپنے سلسلہ ہے ان کے اپنے وظائف ہیں اور شاہ صاحب کے والد صاحب کی کتابیں بھی ہیں. جو بھی چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ان میں سے آپ کو وظائف اور جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں. باقی جی اگر آپ شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں کسی بھی پرابلم کے حوالے سے, تو آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو نمبر ہمارے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں ہمارے ساتھ اور شاہ صاحب سے لائیو بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں شاہ صاحب سے, اس کے لیے پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے. ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے وہ بھی آپ کی اسکرین پر ہے, آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی کی ڈائریکشنز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. اس کے علاوہ جو آپ کی عمر ہے وہ کم از کم 18 سال ضرور ہونی چاہیے پروگرام میں کال کرنے کے لیے. اور جو کال کاسٹ ہے منیمم وہ £1.53 پر منٹ ہے. باقی آپ کا جو بھی بل پیئر ہے اس کی اجازت ہونا بھی آپ کو ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشوز آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا ساتھ ساتھ. اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی ضرور رابطہ رکھیے گا. پروگرام جیسا کہ ہمارا صوفی گائیڈنس ہے اور اس میں روحانیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اور جو بھی بات ہوگی شاہ صاحب آپ کو جو بھی بتائیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا, اور ان کا جو روحانیت کا سلسلہ ہے اس کی روشنی میں, علم العداد کی روشنی میں ہوگا. ابھی ہم چلیں گے, شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاء اللہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر احسان. شاہ صاحب آپ سنائیں. بس مولا کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شاہ صاحب میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا شاہ صاحب میں پوچھا یہ چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ وظائف دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو بھی پڑھنے کے لیے, اور آپ خود بھی عبادت اتنی کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں, تو آپ جو دوسروں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں یا پھر آپ جو خود وظائف کرتے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کے کوئی مطلب مختلف ہوتے ہیں؟ ہاں ہمارے وظائف جو ہے نا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے, ہمارے وظائف جو ہے نا وہ بیسیکلی روحانی وظائف کہہ لیں اس کو, یا تصوف کے راستے کے وظائف ہوتے ہیں. جو عام فہم دیے جاتے ہیں یہ مشکلات کے لیے ہوتے ہیں اور عبادات کے وظائف ہوتے ہیں. یعنی کہ عام جیسے کسی کو رزق کا مسئلہ ہے تو اس کو رزق کے حوالے سے دیا ہے, یا یہ کہ کسی اور کو شادی کا مسئلہ ہے اس کو شادی کا دیا, جو بھی یعنی کہ XYZ ریلیٹڈ اینی پرابلم, اس کے لیے وظائف جو ہے ایک عام آدمی کو اس پرابلم کے لیے دیا جاتا ہے, پلس وہ عبادات کے زاویے میں بھی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہمارے وظائف ہیں جو ہم کرتے ہیں, جو ہمارے والد صاحب کرتے تھے, جو ہمارے خاص جو ہیں, جیسے جو جس کو کہتے ہیں کہ مرید خاص جو ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمارے مرید بھی ہوتے ہیں کچھ, جبکہ ہم بیعت نہیں کرتے. ہمارے سلسلے کی بیعت جو ہے ظاہری نہیں ہوتی, باطنی ہوتی ہے. جس کو بیعت ہو گئی سو ہو گئی, نہیں ہوئی ہم نہیں ہاتھ ڈالتے اس میں. وہ ان کو ہم روحانی وظائف دیتے ہیں. تو ان کو بالمشافہ جو ہے دکھائی بھی دیتا ہے. اب وہ دکھائی دیتا ہے اس مطلب اس میں کوئی فارمولا, کوئی منطق, کوئی کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے کیسے دکھائی دیتا ہے, کیوں دکھائی دیتا ہے. بس وہ روحانی علوم کی چیزیں ہیں, یہ روحانیت تصوف کا راستہ ہے, صوفیزم کہہ لیں اس کو, ان کو دکھائی بھی دیتا ہے. گائیڈنس ہوتی ہے الگ الگ چیزوں میں, جیسے کہ خواب میں گائیڈنس ہوتی ہے, آنکھ بند کرنے میں گائیڈنس ہوتی ہے, جھلک ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, بہاؤ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت ساری چیزیں, نام ہیں الگ الگ, لیکن یہ ساری چیزیں یہ راستے کی چیزیں. اچھا ایک تو آپ کے وظائف بھی مختلف ہوتے ہیں, تو جو آپ کے مرید ہیں جیسا کہ آپ نے کہا آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کے اور جو عام لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے, ان کے بھی علیحدہ ہوتے ہیں. اب آن ایئر جو وظائف دیتا ہوں
ایک ڈفرینٹ چیز ہے، ٹیلی فون پہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہر چیز کی جو ہے نا کیونکہ اس کے اندر ہمارا بہت ریسرچ ہے اس کام کے اوپر، وظائف کے اوپر. ہم یہ نہیں کہ خالی کتابوں سے پڑھ کے ریسرچ یا یہ کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھ گئے ہیں. پی ایچ ڈی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہماری پی ایچ ڈی کہیں اور ہوتی ہے، ہمارا جو وہ سلسلہ ہے وہ کہیں اور جا کے ملتا ہے، ہماری پرواز جو ہے وہ کہیں اور کی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو وظائف ہیں اس کا یہ کہ ہم پڑھ کے خود دیکھتے ہیں. ایک ایک وظیفے کے ہم 3-3 سوا لاکھ کرتے ہیں. میرے والد صاحب کو 32 ایئرز لگ گئے تھے اسماء اللہ کو پورے اس کی کیا کہتے ہیں زکوٰۃ اکبر دینے میں. میں تو ابھی پروسیس میں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ میں لمیٹڈ وظائف دیتا ہوں بہت ہی. اگر آپ میرے سارے پروگرام دیکھیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں یا فیس بک پہ چلے جائیں، آپ پروگرام دیکھیں، اس کے اندر میں لمیٹڈ وظائف دیتا ہوں. سارے وظائف نہیں دیتا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وظائف دیتے ہیں کہ یا اللہ ہو یا ولی ہو یا بصیر ہو یا وسیع ہو، 3-4 اسم اس طرح کر کے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ جو ہے پاورفل زیادہ ہو. میں ایک ہی اسم دیتا ہوں اور وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. وجہ یہ پاور ہونے کی اس کی کیونکہ میرا اپنا ریاض ہے اس کا. میں نے خود ریاضت کی ہوئی ہے. اس وظیفے کو میں نے گھول کے پیا ہوا ہے تو مجھے پتا ہے اس وظیفے کا. اچھا اس کی تعداد جو ہے وہ علم الاعداد کے زاویے میں جیسے کہ سمجھ لیں کہ یا وہابو ہے، اس کی 14 ہے تعداد. جو ہے کبیر اس کی تعداد ہے، علم الاعداد میں وہ 14 ہے اس کی تعداد. تو وہ وظیفہ جو ہے وہ ہم دیتے ہیں، دوسرے وظیفے وہ دیتے ہیں. تعداد پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اسی کو 14 کر دیں تاثیر ڈیفرنٹ ہوگی، 14,000 کر دیں تاثیر ڈیفرنٹ ہوگی. 1.25 لاکھ کرا دوں، 5,000 اگر روز کے حساب سے کریں تو 25 دن لگیں گے 1.25 لاکھ میں. وہ ایک الگ تعداد، وہ ایک الگ تاثیر ہوگی. اگر 12,500 روز کراؤں تو 10 دن میں 1.25 لاکھ ہوگا، وہ ایک الگ تاثیر. اور 25,000 اگر روز کرایا جائے پھر تو تیر بہدف 5 دن میں آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے اس وظائف کا. بس اتنی پاورفل. دیکھیں قرآن میں ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کہتا مجھے میرے ناموں سے پکارو. ناموں سے پکارو مگر اس کا ایک طریقہ ہے. اور میں آج میں وظیفے کا بھی طریقہ کیونکہ میں نے دیکھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کیا جائے. ہاں جی جی جی. بھلے روحانی ہو یا دنیاوی ہو یا عبادت کا وظیفہ ہو، ایک چیز تو طے ہے کہ آدمی پاک صاف، نیت صاف. یہ نہیں کہ خالی اوپر سے نہا دھو کے آپ کھڑے ہو گئے چمک کے سفید کپڑے پہن کے کہ میں صاف. آپ کی نیت بھی صاف ہونی چاہیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ آپ کی نیت کے اوپر چلتا ہے. بٹ دا مین تھنگ از پاک صاف سب چیزیں جگہ پاک ہو. میں پورا آپ کو اپنی ہی والد صاحب کی کتاب سے دوبارہ میں جو کہتا ہوں کہ میں اپنی کتابوں سے پڑھ کے سناتا ہوں. میں کسی باہر سے بہت کم ہم انفارمیشن گین کرتے ہیں. اور آج جو ہے دوسری چیز یہ کہ رزق کے حوالے سے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے برکتوں کا ہے اور اس کے اندر اگر رزق کے حوالے سے وظائف کر لیے جائیں تو پورے سال جو ہے نا آپ کو رزق کی ہیڈ ایک نہیں ہوتی. تو اسی لیے میں ایک اور وظیفہ بھی آج بتاؤں گا. پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا، آج ایک اور وظیفہ بتاؤں گا. لیکن یہ ٹکرار کا وظیفہ ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت سی ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک 2 اسم الگ الگ ہیں، ان کو جوڑ کے جوڑے میں بنا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی ہے. واحد جو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اکیلا جو ہے وہی کامیاب ہے، باقی اکیلا کوئی بھی کامیاب نہیں ہے. ہر چیز جوڑے میں ہو یا ٹرپل میں ہو یا 4 میں ہو، لیکن اٹ ہیز ٹو بی ملٹیپلائڈ. ہر چیز جو ہے ملٹیپلائڈ. دنیا سوائے واحد اسی کی ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہی ہے بس. تو یہ میں ابھی بتاتا ہوں وظیفہ کرنے کا طریقہ کس طرح کیا جائے ٹو گیٹ دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. اس کا جو ایکسٹریکٹ ہے نا، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ گنے کی مشین میں گنا پیستے ہیں یا جو بھی اس کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے میکسیمم نکالنے کے لیے وہ بار بار گنے کو دیکھا ہوگا آپ نے وہ ڈال رہا ہوتا ہے اتنا تک کہ وہ پاؤڈر بن جاتا ہے. اسی طرح وظیفے کی بھی یہی چیز ہے کہ میکسیمم نکالنے کے لیے اس کا میکسیمم احترام پلس اہتمام کیا جائے. تو میں ابھی سمجھاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں. یہ پہلے غسل بجا لائے، اور پھر 2 رکعت نماز